ایڈاک پہ ہمارا ملک چل رہا ہے اس وقت، لٹرلی ایڈاک پہ، ہر چیز ایڈاک پہ چل رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو کرنا ہے کر لو۔ ایک تو کچھ صحافی جب اسٹیبلشمنٹ کو ریاست بنا کے دکھاتے ہیں نا، منیف فاروق کو یہ ریاست نے یہ کہہ دیا کہ عمران خان کے فیور میں جو بھی ہوگا، چاہے وہ جو بھی جج ہو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے۔ کیوں بھائی؟ کوئی ادارہ ریاست نہیں ہوتا ہے، ہم سب مل کے ریاست بناتے ہیں۔ پتہ نہیں قسم سے اکثر صحافی نوکر لگنے لگے ہیں مجھے اس وقت، اور یہ بات میں نے آپ کو بولی تھی کہ جناب اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ اسٹیبلشمنٹ تو سالوں سے کوشش کی ہے بہت سارے لوگوں کو نوکر بنانے کی، لیکن نہیں بنے ہیں۔ اس بار تو وہ بھی نوکر بن گئے۔ اسٹیبلشمنٹ آج ہاتھ نکالے، آدھے سے زیادہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو ٹو کر رہے ہیں یہ بھی کہیں اور نکل جائیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں، جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے دے آر پلینگ ود دا لا، دے آر پلینگ ود ہیومن رائٹس، صوبوں کے اختیارات، فریڈم آف اسپیچ، ایوری تھنگ، اور آئے دن کہیں نہ کہیں سے کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی بھی کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا، کبھی الیکشنز نہیں کروانا، اور چلتا رہا اور اب تک چل رہا ہے۔ لیکن سب ڈیوائیڈڈ ہے، لائرز ڈیوائیڈڈ ہیں، جرنلسٹ ڈیوائیڈڈ ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ڈیوائیڈڈ ہیں، عوام ڈیوائیڈڈ ہے، یہ سب ڈیوائیڈڈ ہے۔ تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ جو طاقتور ہیں ان سب میں وہ ان کی کیوں نہ مارے؟ مطلب ان کو کیوں نہ کچھ کرے جب یہ ڈیوائیڈڈ بیٹھے ہیں سارے کے سارے، اور اپنے مفادات کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور تھینکس ٹو نون لیگ اینڈ پیپلز پارٹی، تھینکس ٹو نون لیگ اینڈ پیپلز پارٹی یہ چیز ممکن ہے، کیونکہ ان دونوں پارٹیز کی ہمارے ان ایلیٹیوں میں کافی پینیٹریشن ہے۔ بٹ میرا سوال ہے کہ یہ تو 1 سال سے لگے ہوئے ہیں، 1 سال کیا 2.5 سال 3 سال سے لگے ہوئے ہیں جب سے آئی ہے PDM-1، حل تو کچھ نہیں ہوا ہے، الٹا مسائل بڑھتے گئے ہیں۔ اور اب بھی اسی طرح ایڈ ہاک پہ چلانا ہے جب سب کو سمجھ آ چکا ہے کہ نہیں چلنا۔ اور جو صحافی پہلے خاموش اور اب کھل کے بولنا شروع ہو گئے ہیں، اور اب جب آہستہ آہستہ وکیل بھی واپس یونائٹڈ ہو رہے ہیں، صحافیوں کو بھی پیکا قانون دے کے آپ خود یونائٹ کر رہے ہیں، تو پھر مجھے بتائیں کہ کتنا ایڈ ہاک پہ چلا پائیں گے آپ؟ اور باقی چیزیں تو ہم نے گنی ہی نہیں ہے، فارن پالیسی، KP سینٹیمنٹ، یہ ساری چیزیں مذاق لگتی ہیں مجھے۔ وہ نہیں ہوتے کہ جب ٹائم ہو معاملات حل کرنے کا اور نظر بھی آ رہا ہو کہ حل ہو سکتے ہیں، تو پھر بھی حل نہ ہو، تو مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ حل نہیں کرنا ہے، کچھ اور طریقے کر کے اپنی جگہ بچانی ہے۔ یہی محسوس ہوا ہمیں کچھ ٹائم کے اندر۔ حالانکہ اگر صحیح کہہ رہے ہیں سیٹھی صاحب، اگر PTI ایکسیپٹ کر لیتی ان کی یہ کہ بھائی 2014 سے بنائیں، تو پھنستی اسٹیبلشمنٹ ہی، مسئلے ہوتے ہیں گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں، پھر بھی نہیں بنی نا چیزیں۔ حالانکہ اسپیکر صاحب ابھی بھی اپنی کمیٹی برقرار رکھے بیٹھے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیوں اتنی وہ ہے امید ہے۔ لیکن یہ سب مذاق کر کے حاصل کیا کرنا ہے؟ مطلب حاصل کیا کرنا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اگر صرف مقصد یہ ہے کہ جوڈیشری سے وہ لوگ نکالنا ہے جو چاہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی رہے، نہ کہ ان فیور آف PTI، یہ تو صرف بھونڈے قسم کا نیریٹو ہے کہ یہ لوگ ان فیور آف PTI ہیں۔ ظاہر ہے جسٹس منصور علی شاہ، محسن اختر کیانی، یہ سارے، طارق محمود جہانگیری صاحب، یہ مطلب یہ تو بہانہ ہے نا کہ PTI کے فیور ہے۔ ظاہر ہے اگر نیت یہ ہے کہ ان کو سائڈ پہ کرنا ہے کیا، یا پھر یہ لوگ جو ان لوگوں کو سائڈ پہ کرنا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے انڈر کام نہیں کرنے چاہتے، جو سالوں سے کرتے آئے ہیں تقریباً ہر جج۔ سپریم کورٹ میں لوگ بھرنے ہیں کہ کل کو کہیں اگر سسٹم ریورس ہو تو کہیں اسٹیبلشمنٹ سے کی سے برقرار رہے کہیں نہ کہیں۔ ظاہر ہے اگر آپ کو کیا لگتا ہے یہ بھرے جو جائیں گے، آپ کو یہ کیا گورنمنٹ کی سے کے بھریں گے؟ اور جو گورنمنٹ کی سے کے بھی بھریں گے تو وہ سنیں گے کس کی آخر میں؟ اگر یہ سب موڈ ہیں تو کرتے رہیں یہ سر جتنا کرنا ہے، اس سے ہوگا کچھ نہیں۔ اس سے ایونچولی کچھ ٹائم بعد وہی جو آج آپ اپنی مرضی سے اپوائنٹ کر رہے ہیں، پہلے بھی کیے ہیں آپ نے، اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا لیکن کیا بولے، اب وہ کچھ ٹائم بعد دوبارہ آپ کے ہی اینٹی ہو جائیں گے، جیسے پہلے کیے تھے وہ آج ہو چکے ہیں جیسے، اور اسی طرح پھر آپ ایڈہاسسزم پہ یہ کام کرتے رہیں گے۔ اور میرا سوال ہے کہ کیا ہمارے پاس ٹائم ہے کہ یہ ایڈہاسسزم ہم کنٹینیو کھیلیں بیٹھ کے اس وقت؟ نہیں نا سر، وہ میں بہت بار سمجھا چکا ہوں کہ ٹائم کیوں نہیں ہے، بھلے کچھ بھی کہیں، اور ٹائم آپ کو صرف ایک شخص دے سکتا ہے اس ایڈہاسسزم کو کنٹینیو کرنے کے لیے، وہ ہے اڈیالہ میں جب بیٹھا ہوا ہے قیدی۔
اب مانگا کیا جا رہا ہوگا اس سے؟ ظاہر ہے مانگا یہی جا رہا ہے بھائی، باقی ڈیلیں تو دے دیں اس کو، وہ کینسل کر کے بیٹھا ہے، اب مانگا یہی جائے 1-2 سال چلنے دو۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی ایسا تو کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ 2 سال کی جو ضد ہے نا وہ کیوں ہے؟ ظاہر ہے 2 سال کی ضد اس لیے ہے کیونکہ منوانا ہے کہ بس ہمارے لائے ہوئے نظام کو چلنے دو، تاکہ پھر 2 سال بعد وہی ایڈوسزم کنٹینیو رہے یعنی ہائبرڈ سسٹم بھی برقرار رہے، بس اپنی ایگو بھی سیٹسفائی کرنی ہے، جیسے عوام کے ساتھ سالوں سے کرتے آئے، جیسے جب دل چاہتا ہے کہ کسی ادارے کے ساتھ کر لیتے ہیں، اور اکا دکا اگر کوئی صحیح کا سیاستدان مل جائے تو مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ اور اب تو اتنا کوئی مشکل مل گیا ہے سیاستدان جو پریزیڈنٹ سیٹ کیے جا رہا ہے، آپ نے اس کو آفریں دے دے کر تھک گئے لیکن وہ نہیں مان رہا۔ خیر، تو ایگو سیٹسفائی، اور دوسرا جنہوں نے احسان کیا ہے ان کا کچھ احسان بھی تو اتارنا ہے نا، ایسے تھوڑی نا ہاتھ چھوڑ دینا۔ میں یہ بار بار کہتا ہوں، لیکن خان صاحب تو نہیں دے رہے ٹائم، اب جو کرنا ہے کر لو، اس لیے آپ کرے جا رہے ہیں، اس لیے یہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ابھر جاتا ہے کیونکہ خان صاحب نہیں مان رہے۔ پھر ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھلے خان صاحب اندر کی میٹنگز میں یہ یقین دہانی کرائیں کہ بھائی میں نظام تو چھوڑو، مسٹر نظام کو تسلیم کر لیتا ہوں، لیکن اگر باہر نکل گئے اور لوگ جمع دیکھ لیے اور اتنے سارے لوگ دیکھ لیے تو پھر مسٹر نظام کے لیے بھی تو مسئلہ کریٹ ہو سکتے ہیں نا۔ اب اس چکر میں کچھ ماحول بنانے کا کہا جا رہا تھا، ٹویٹس والی باتیں یاد ہوگا، لیکن ماحول کیسے بن سکتا ہے سر جب تک خان صاحب باہر نہ آئیں؟ کیونکہ جن یوٹیوبرز کو آپ خان سے ڈسوسیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ابھی بھی نظام کی بجائے کسی اور جگہ پہ اٹیک کیے جا رہے ہیں، تو خان صاحب باہر آنے سے پہلے ان کو کیوں ڈسوسیٹ کریں؟ مطلب آپ ان کو آنے دیں نا، یہ کیا بات ہوئی اندر بیٹھے ان سے الگ ہو جائے؟ ان کی تو ایک لیوریج بنے ہوئے ہیں نا فی الحال تو اس لیے آ گئی یہ خط کی کہانی جو خان صاحب نے لکھا ہے، جس میں خان صاحب نے اپنا پورا موقف رکھا ہے آرمی چیف صاحب کے سامنے، اور کہا ہے کہ پالیسیز کو ری تھنک کریں، ری وزٹ کریں۔ باقی جو بھی پوائنٹس ہیں الیکشن سے لے کر ہیومن رائٹس تک سب موجود ہیں، لیکن وہ میرے لیے میٹر نہیں کرتی، میرے لیے میٹر کرتی ہے کہ انہوں نے پبلکلی یہ خط لکھا ہے، اور پبلکلی خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو پالیسی ری وزٹ کرنے کی درخواست کی۔ اب یہاں کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ ون دیٹ کہ آپ نے پبلکلی تسلیم کیا ہے کہ آرمی چیف ہی کچھ انٹروین کر کے معاملات کو سیٹل کر سکتے، آبویس مطلب آپ نے ان کو پاور دیا ہے ٹو ری تھنک اینڈ ہی ہیز ٹو ری وزٹ۔ سیکنڈلی، آپ نے جب یہ بات پبلک میں کہی تو آپ نے یہ بھی میسج دے دیا ہے کہ لڑائی نہیں ہے، کھلا کہہ رہا ہوں، پبلک میں کہہ رہا ہوں۔ اب خان صاحب ویسے تو جنرل یحییٰ سے کمپیئر کرتے رہے ہیں، اور اب یہ خط، لیکن میرا ایک اور سوال ہے کہ خط کیوں؟ جب گور خان صاحب ملاقاتیں کر رہے تھے، ایک نہیں دو ملاقاتیں ہو چکی ہیں، تو خط کی ضرورت کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اور خط جو مارکیٹ میں کیوں چھوڑا گیا؟ اب یہاں سے پھر اسٹیبلشمنٹ کی حرکتوں پہ شک ہوتا ہے کہ نہیں جی دکھا کچھ رہے ہیں، موڈ کچھ اور ہے۔ ویسے تو مایوسی ہے نا، سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے سیٹ کر دیا ہے، ہماری گورنمنٹ سے ساتھ مل کے دونوں نے معاملات کو بنا دیا ہے، اور اس میں سعودی عربی کا بڑا کردار ہے، محمد بن سلمان کا۔ میننگ ان ادر ورڈز کہ محمد بن سلمان خان صاحب کو روکنا چاہتے ہیں، سب کو پتہ ہے، تو اس لیے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ادا کر بھی لیا ہے۔ اور جب امریکہ کی طرف سے کہانی ختم ہے اب جب انٹرنیشنلی کہانی ختم ہے تو کہانی ڈیفینیٹلی ختم ہی تصور کریں، کیونکہ کوئی اور چیز مجھے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کرتے نظر نہیں آ رہی بظاہر، اگر میں ڈیولز ایڈوکیٹ بنوں۔ مثال، صحافی لڑ سکتے ہیں، لیکن تھینکس ٹو پی ایم ایل اینڈ پیپلز پارٹی اور ان کی سالوں کی پینیٹریشن کی وجہ سے صحافی ڈیوائیڈڈ ہے، اور وہی صحافی امپورٹنٹ بنے ہوئے ہیں جو انہیں کو اسکرینز ملی ہوئی ہیں، جو نیریٹو ٹو کرنا جانتے ہیں۔ اکا دکا ہے جو نیریٹو تو ٹو نہیں کر رہے، لیکن وہ نہ نیریٹو کو صحیح معنی میں کرٹیسائز کر رہے ہیں اور نہ ریزسٹ کر رہے ہیں۔ ہاں، لفظوں کی حد تک جنگ جاری رکھی ہوئی ہے۔ جو صحیح معنی میں مزاحمت کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، وہ صرف یوٹیوب پہ رہ گئے ہیں، پھر آؤ جوڈیشری پہ یا لائرز پہ وہ لڑ سکتے تھے، لیکن تھینکس ٹو پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی ان کی لائرز اور جوڈیشری میں اتنی پینیٹریشن ہے کہ انہوں نے بھی ڈیوائیڈ اینڈ رول رکھا ہوا ہے، اس لیے یہاں بھی
روندا جا رہا ہے۔ عوام جو روندی جا سکتی ہیں، جیسے کہ یہ لاہور کا جلسہ ہونے کی بیٹھتے ہیں، مریم صاحبہ، شریف صاحبہ شروع ہو گئی ہیں، اور جہاں قرآن خوانیوں کے لیے اگر کئی چند پی ٹی آئی کے حضرات جمع ہو رہے ہیں تو وہاں بھی چھاپے پڑوا رہی ہیں۔ سو اگر عوام نکلنے کا سوچے گی تو ڈنڈوں کی بھرمار ہو جائے گی، اور محسن نقوی صاحب 26 نومبر دہرانے کی باتیں کر لیں گے۔ سو پریشانی کیا ہے؟ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے پہ وکیل کنفیوز تھے، جب 26 امینڈمنٹ پہ کنفیوز تھے، صحافی، سول سوسائٹی سب کنفیوزڈ ہیں، ڈیوائیڈڈ ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے جو ججز دوسری کورٹ سے ٹرانسفر کر کے لائے ہیں ان پہ کوئی مسئلہ ہوگا؟ نہیں نا۔ تو پھر ظاہر ہے جب اب ججز بھی لے آئے، اور جو انہوں نے لانے تھے، کوئی سومرو صاحب ہیں تو کوئی ڈوگر صاحب ہیں تو کوئی گمنام ہیں بلوچستان سے، میں تو نام بھی نہیں جانتا۔ اب وہ ڈوگر صاحب جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں 15 نمبر پہ تھے، سیدھا اٹھ کے یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے دوسرے نمبر پہ آ گئے۔ واہ! اور جہاں 2 کی جگہ تھی وہاں اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ بھائی 3 لے لو، اور جو نئے آئے ہیں 2 وہی اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کے ممبر بھی بن گئے، ڈوگر صاحب اور سومرو صاحب۔ اب یہ ہوتا ہے مذاق اور بغیرتی، جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ مایوس کرنے کے لیے حدیں پار کرنی پڑتی ہیں۔ اب حدیں پار ہو رہی ہیں، میں تو پچھلی بار بھی کہا تھا یہ کتنی کرنی ہے۔ اب جب اتنی مایوسی ہے تو وائی ناٹ پھر ڈوگر صاحب کو چیف جسٹس بھی بنا لیا جائے۔ ویری گڈ، آپ بنا لیں۔ اب مجھے کوئی سوال کا جواب دے اس سب سے، سلیوشن کیا نکالنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، سوائے اس کے کہ لوگ جو امید لیے بیٹھے ہیں اچھے کی کبھی اس ملک میں، ان کی امید ٹوٹ جائے۔ لیکن کیوں توڑنی ہے؟ اب سمجھے ذرا، اگر ان لوگوں کی جن کی امید توڑنی ہے، اگر وہ پی ٹی آئی سے وابستہ ہے یا خان صاحب سے وابستہ ہے تو وہ تو نہیں ٹوٹتی، کیونکہ ان کا لیڈر نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ اگر ان کی امید، مطلب جن کی آپ توڑنا چاہ رہے ہیں، باقی جو لوگ رہ گئے، اگر ان کی امید کسی اور سے نہیں بلکہ اس سسٹم سے ہے، اور آپ ان کو نا امید کیے جا رہے ہیں، تو وہ پھر سسٹم سے ہی نا امید ہوں گے نا۔ اس چکر میں ہوگا کیا؟ اس چکر میں یہ ہوگا کہ بائی ڈیزائن اور بائی ڈیفالٹ جیو کے صحافی بھی انقلابی بنتے نظر آئیں گے۔ نہیں، یہ کوئی اور کہانی ہے۔ ہوگا یہ کہ جو خان صاحب کے ساتھ ان کی لائن سے ایسوسیٹڈ نہیں، وہ سسٹم سے نا امید ہو کے خان صاحب سے امید لگا لیں گے۔ سو اگر ایم از کہ ان سب کا یہ ہے کہ خان صاحب سے وابستہ لوگوں کی امیدوں کو توڑنا ہے، تو یو آر بیڈلی فیلنگ۔ یا تو فیل ہو رہے ہیں یا مقصد ہی یہی ہے۔ سو وائی ایگزیکٹلی از دس ہیپننگ؟ بھڑکانے کے لیے ایک طرف آپ ڈنڈا دکھا رہے ہیں، اور ڈنڈے سے امید اگر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو افیکٹ کرنا ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پی ٹی آئی افیکٹ ہو رہی ہے۔ آئی تھنک پی ٹی آئی تو اور اسٹرانگ ہو رہی ہے۔ تو پھر کیوں؟ کوئی مجھے سمجھائے، جب ماحول اتنا خراب ہو تو صحافیوں کو بھڑکانے کا کیا تک بنتا ہے؟ ٹیکا لا کبھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، اور لوگ اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں گے۔ لوگ سے مراد صحافی، ہاں آج خاموش ہوں گے، مشکل سے 1 مہینے کی کہانی، اور پھر جب تک سمجھ آئے گا سب کو، وکیل آپ نے بھڑکا دیے ہیں 26 امینڈمنٹ کے بعد، کہانی ابھی ٹھنڈی ہوئی نہیں تھی، تو ادھر سے آپ نے یہ ججز ٹرانسفر اور سینیورٹی کو دھجیاں اڑانے والا معاملہ کھڑا کر دیا، صرف اس لیے ہے کیونکہ وہ 6 ججز نے خط لکھا ہے، تو ان میں سے کسی کو چیف جسٹس نہیں اپوائنٹ کرنا۔ اب آپ نے ایک اور پوائنٹ دے دی وکیلوں کو ان کے غبار نکالنے کے لیے۔ اب ہوگا کیا؟ مشکل سے ان کو بھی ظاہر 1-2 مہینے لگیں گے متحرک ہونے میں۔ پھر آ جاؤ عوام، آپ نے پی ٹی آئی کو اگر 26 نومبر دہرا کے دیا 8 فروری کو، تو اس بار شاید ہتھیار اٹھ جائیں وہاں سے۔ ظاہر ہے سر، پٹے گا تو دیکھیں، پٹے گا تو 26 نومبر اگر 8 فروری کو لاہور میں اگر جلسہ، یا 10 فروری کو، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی، اگر لاہور میں پرمیشن مل جاتی ہے اور جلسہ ہو جاتا ہے، تو پھر تو ایک الگ ہی کہانی ہے۔ اگر جلسے کو روکنے کی کوشش کی تو پھر وہ بھی ایک الگ کہانی ہے، لیکن دونوں کا اینڈ رزلٹ سیم ہے، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم ہی کہا تھا۔ سو خیر، تو اگر آپ نے وہاں کے لوگوں کو پیٹنا شروع کیا، ظاہر ہے پٹے گا پٹھان ہی، اور اس چیز کو پھر فلی ایکسپلائٹ کرے گا ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کے پی کے سینٹیمنٹ، چاہے آپ کو یہ بات سمجھ آئے آج نہ آئے، یا بھلے ہی کتنا دماغ میں ہو کہ ہم کنٹرول کر لیں گے۔ مشکل ہے، ٹیررزم کین ناٹ بی کنٹرولڈ، خاص کر کے اس طرح کی اگر پبلک سینٹیمنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو فیکٹ ہوتا ہے سر۔ اب یہ ساری چیزیں مطلب یہ ظاہر کر لے، لیکن پھر یہاں سے یہ باتیں ہیں کہ ٹرمپ کو بھی ہم نے سیٹ کر لیا۔ سر اگر ٹرمپ کو آپ نے سیٹ کر لیا ہے تو وہ کچھ مانگے گا آپ سے، آپ دو گے، اور جو وہ مانگے گا وہ ملک کے نقصان میں ہوگا، اور آپ پھر اور دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، مطلب
آپ پیپلز پارٹی اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہے گا. وہ چھوٹے اسکیل پہ ہے کیونکہ وہ بڑے آپ سے ڈرتی ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ بڑے اسکیل پہ ہے. مثال جیسے پیپلز پارٹی کے ناز پہ خاموش ہے کیونکہ سندھ میں بیٹھے ہوئے سسٹم کو بچانا ہے. پیپلز پارٹی کے آج پارلیمنٹرینس نے ایگری بل پاس کر دیا ہے ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس کا. بیچارے ان سے ریزن پوچھا جا رہا تھا تو سارے لائن سے کہہ رہے ہیں نا آئی ایم ایف کا دباؤ ہے, آئی ایم ایف کا دباؤ ہے, آئی ایم ایف کا دباؤ ہے. ریزن دے دیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کی دباؤ سے مجبور ہیں. آئی ایم ایف کی وجہ سے آپ اتنے مجبور ہیں کہ اپنے قانون پاس کر لیا ہے پورے ملک میں ایگریکلچر ٹیکس کا وداؤٹ اینی پریپریشنس. آپ کو لگتا ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہوگا یا یہ ایک ٹول کی طرح استعمال ہوگا صرف دکھانے کے لیے آئی ایم ایف کو, اس کے بعد یہ ٹول کی طرح استعمال ہوگا کنٹرول کرنے کے لیے, کیونکہ موسٹلی پولیٹیشینس ہمارے ملک میں ایگریکلچرسٹ ہیں, پورے پاکستان میں ایسے ہے. سو آئی ایم ایف کا تو بہانہ تھا, نشانہ آپ ظاہر ہے پھر وہی اسپیشلی جب اسٹیبلشمنٹ نے ایگریکلچر میں بہت بڑا انٹرسٹ لیا ہوا ہے, یہ کارپوریٹ فارمنگ بلشٹ. سو اینی ویز ٹرمپ بولے گا خان اور اسٹیبلشمنٹ بولے گی, مطلب ٹرمپ بولے گا خان کو نکالو, اسٹیبلشمنٹ بولے گی اچھا یہ نہیں کچھ اور. تو جو بھی آپ اس کی مرضی سے کرتے جائیں گے وہ ملک کو شدید نقصان دیتا جائے گا, ویدر وہ فارن پالیسی شفٹ ہو ریگارڈنگ انڈیا, منی کشمیر, چاہے وہ ٹورڈز اسرائیل ہو, چاہے وہ ٹورڈز ایران ہو, چاہے کچھ بھی ہو, نقصان دے گا. اور ہلکے لیول کا نقصان نہیں دے گا, بڑے لیول کا نقصان دے گا. سو اف وی تھنک وی کین سسٹین آل دس تو ویل اینڈ گڈ سر. آپ کو آئی ایم ایف کا انتظار ہے کہ دوسری قسط دے گا, آپ پھر ڈیفالٹ کے قریب آ رہے ہو. اب لوگ کہیں گے کہ یار یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور پیکا قانون ہے. میں نہیں بول رہا, یہ سندھ میں جو آج آپ کے لاء میکرز بل پاس کرنے کے بعد نکلے نا باہر, وہ بول رہے تھے کہ ہمیں ڈرایا گیا ہے کہ بھائی آئی ایم ایف کی دوسری قسط نہیں آئے گی اگر یہ آئی ایم ایف والے نہیں آئیں گے پاکستان ڈیل اگریمنٹ کو کنٹینیو کرنے کے لیے اگر آپ نے یہ بل پاس نہیں کیا. سو کس چیز پہ سسٹین کرنا ہے, موڈ کیا ہے, مطلب یہ ساری چیزوں کے. یہ سعودی عرب کے دیے ہوئے آئے دن وعدوں سے, کبھی 2 ارب کے وعدے, کبھی 1.5 ارب کے وعدے ڈالرز کے, کبھی 100 ارب ڈالرز کے وعدے. میں اگر تھوڑا بھی سین ہو کے سوچوں نا کہ اگر ملک اس ڈگر پہ جا رہا ہے تو دس از اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. تو آپ بتائیں مجھے کہ ڈیزاسٹر میں کیا ہوتا ہے. ڈیزاسٹر میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اور ایکسیڈنٹ کیوں ہوتا ہے, کیونکہ یہ پوری کہانی فالس نیریٹو پہ بیس کر رہی ہوتی ہے, اور ایڈہاسسزم پہ چل رہا ہوتا ہے, اور امید پہ بیس کر رہی ہے کہ یہ ایڈ ہاک جو سسٹم ہم نے پلیس کیا ہے, کبھی یہ تو کبھی یہ تو کبھی یہ, اس سے کر لیں گے. میرے نزدیک نہیں کر پائیں گے, اس لیے مجھے لگتا ہے یہ لاسٹ منٹ فائٹنگ ہے. کوئی ڈنڈا ونڈا نہیں ہے سر, دکھایا جائے گا صرف. ان 2 اپوائنٹڈ ججز میں سے پروبیبلی ہوگا وہی میننگ جو اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہ رہی ہے. جسٹس بظاہر اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہ رہی ہے, جسٹس ڈوگر صاحب ہی چیف جسٹس بنیں گے, لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ میں کورٹ پیکنگ ہونی ہے. وہ پہلے وہ معاملہ تو کلیئر ہو جائے, اور شاید کورٹ پیکنگ بھی کر لے, ٹھیک ہے, کامیابی سے ہو جائے. کیونکہ جس طرح کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا رویہ ہے, وہ کرسی پہ بیٹھ کے مزے لے رہے ہیں, باقی بکواس کرتے رہے, یہ بھی ہو جائے گا. لیکن ان دونوں چیزوں سے جو ابھرے گا اس کو روکنے کے بجائے سارٹ آف سپورٹ کیا جائے گا, یہ میرا ماننا ہے. پھر ادھر سے مولانا, اب مولانا اگر واقعی بھڑک رہے ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی یہ کام اسٹیبلشمنٹ خود کر رہی ہے. مولانا جرگہ بلا رہے ہیں جہاں پی ٹی آئی بھی ہوگی, پھر ٹی ٹی اے پی کا جلسہ ہو رہا ہے جہاں مولانا بھی ہوں گے. سو میری یہ بہت پرانی تھیوری ہے کہ اگر مولانا اس اتحاد یا پی ٹی آئی کے ساتھ مل گئے تو گورنمنٹ کا جانا ٹھہر گیا یا اس سسٹم کا جانا ٹھہر گیا ہے. دونوں میں فرق ہے. اور یہ بات میں نے لاسٹ ٹائم بھی کی تھی, اگر یہ مولانا وداؤٹ ایون گو اہیڈ اینی گو اہیڈ پی ٹی آئی کے ساتھ مل رہے ہیں, تب بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی گیم کر رہا ہے, کیونکہ روکنا ضروری ہے سر. یہ سوچ کو یہ آگے بڑھ نہیں سکتی, یہ سوچ کو دفن کرنا ہے. یہ فالس نیریٹو پہ بیس کر رہی ہے. یہ کہنا کہ ہم امریکہ کے ساتھ سیٹنگ بنا لیں گے تو آپ کے پاس اس چیز کی کوئی لیوریج نہیں ہے, کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. یہ کہنا کہ سعودی عرب آپ کے ساتھ ہے, سعودی اگر ساتھ ہوتا تو عمران خان کے ساتھ جو خلاف جو ٹویٹس ہوئے ہیں, گرنیل صاحب, یہ سارے کانگریس میں ابھی بیٹھ کے فری عمران خان کے نعرے لگائے ہوئے ہیں, وہ بھی نہ لگتے. اور پی ٹی آئی کو کوئی امریکن امید بھی نہ ہوتی. یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں, اور عمران خان صاحب کا ڈیل کر چکے ہوتے کب کی. بات سمپل ہے کہ پیغام آپ کے پاس آیا تبھی جا کے آپ نے ٹاکس کی کہانی شروع کی. پیغام تھوڑا ہلکا ہوا, ہلکا تو نہیں ہوا, ظاہر ہے انہوں نے تھوڑا ٹائم دیا آپ کو, کیونکہ آپ نے دکھایا کہ ہم کچھ کر رہے ہیں. تو پھر یہاں سے ایکسپیریمنٹ شروع ہو گئے ہیں ٹو کنٹرول
خان صاحب اسٹیبلشمنٹ نے ملٹری ٹرائلز کی دھمکی دی تو وہاں سے پھر امریکہ تو چھوڑو EU نے بڑی اسٹرکٹ دھمکی دی گئی. اب بس وہ جو کہتے ہیں نا ایڈاک کی بیسس پہ کبھی وہاں ڈیمیج کنٹرول کرتے پھر رہے ہیں تو کبھی یہاں ڈیمیج کنٹرول کرتے ہیں. مطلب عوام کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے. سمپل سی بات ہے. نن آف دس ول وتھ اسٹینڈ. وائی؟ بیکاز ایک ٹائم نہیں ہے، سیکنڈلی جھوٹا نیریٹو بیچ کے تھوڑی بہت نا امیدی کریٹ کرنی ہے، اور پوری پریشانی ہے کہ سسٹم کبھی بھی چینج ہو سکتا ہے. اسی لیے یہ کورٹ پیکنگ، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چھیڑ چھاڑ ٹائم نہیں ہے، اور یہ ڈیمیج کنٹرول ہے. حالانکہ فضول طریقہ ہے ڈیمیج کنٹرول کا، لیکن جو ان کو آتا ہے وہی کر رہے ہیں. جتنا آپ کو ڈنڈا بڑھتا ہوا نظر آئے اور یہ محسوس بھی ہو کہ منمانی چل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ دوسری سائیڈ بھی پھر ابھرتی ہوئی نظر آئے، تو سمجھ جائیں کہ یا تو ریورس کرنے کی پلاننگ ہے یا تو ایکسیڈنٹ کے تھرو کچھ کرنے کی پلاننگ ہے. باقی ان سب چیزوں کا اینڈ رزلٹ اور کچھ نہیں نکلے گا. خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی تو کر چکے ہوتے. وہ تو آپ کو ساؤتھ افریقہ کا ڈی کلرک بنانے کے موقع دے رہے ہیں، یہ جو انہوں نے خط لکھا ہے. اور اب تو اس خط کے بعد اگر دل میں کہیں بھی کچھ تھا تو وہ بھی ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ پبلکلی یہ تسلیم ہو گیا ہے کہ پالیسی چینج آپ ہی کر سکتے ہیں سر، انتشار نہیں چاہیے. اب اگر اب بھی کوئی نہیں مانتا تو پھر آپ خود سوچ لیں گے کیا ہوگا. فیکٹ دیکھ لیں، نیریٹیوز کو بائے مت کریں، کیونکہ جیسے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ چیزیں کچھ ہوتی ہیں جن کا کنیکشن کہیں اور دکھایا جاتا ہے، لیکن مقصد کچھ اور ہوتا ہے.